الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله 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 وفي رواية لا تقوم الساعة على أحد يقول الله 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 صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ الزلزال تلاوت فرمائی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اس کے ساتھ جو روایات مطابقت رکھتی ہے ان کا بھی اللہ نے توفیق دیا. قرآن کریم کے اندر جہاں حلال اور حرام کا ذکر ہے، جہاں توحید کا ذکر ہے، وہیں پہ شرک کے اوپر بھی رد ہے، اور جہاں جہاں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے عقائد کا ذکر کیا. عقائد ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ عقیدہ صاف ہوگا تو عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی. اگر عقیدے میں شرک،
بدعات و رسومات کی ملاوٹ ہے تو اللہ کے سامنے جتنے بھی ٹکرے مارتے جاؤ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ہر عمل کے لیے شرط عقیدے کا صحیح ہونا، اگر عقیدت صحیح نہیں تو جتنے بھی اعمال ہمارے ہوں گے وہ باطل و بیکار ہوں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے معاملات اور معاشرت اور انسان کی زندگی کے سارے اصول نقشے کے ساتھ ساتھ بتائے، لیکن جہاں جہاں ہم ایک لفظ کو بار بار دہراتے ہیں، اگر دو بھائی آپس میں کوئی ظلم اور زیادتی کرتے ہیں تو تب بھی کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن دیکھا جائے گا۔ اگر بیماری ہے تو موت کا وقت سامنے آتا ہے تو پھر دل و دماغ کے اندر یہ ایک بات آ جاتی ہے کہ کل قیامت کے دن میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر کسی انسان سے ظلم ہوتا ہے مسلمان سے تو تب بھی اس کے دل و دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کل میں نے قیامت کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں مالک یوم الدین کہ قیامت کے دن کا مالک میرا رب ہے، تو پھر بھی وہاں ذہن کے اندر قیامت کا منظر سامنے آتا ہے، اور موت کا تذکرہ ہو، معاملات کا تذکرہ ہو، معاشرت کا تذکرہ ہو، رشتہ داری کا تذکرہ ہو، یہاں تک کہ ہماری پیدائش سے لے کر ہمارے موت تک جتنے بھی تذکرے ہو، قرآن کا موضوع انسان ہے، اور اس انسان کے لیے قرآن نے جہاں جہاں خطاب کیا ہے، چاہے وہ انبیاء کرام ہو، عام انسان ہو، اور مسلمان ہو، منافق ہو، کافر ہو، فاجر ہو، جو بھی ہو، لیکن انبیاء کرام کے اوپر خصوصاً امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جب یہ قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا تو انسانوں کے اندر امام الانبیاء کو اس لیے چنا گیا کہ تب آپ کی زبان ان انسانوں کو سمجھ میں بھی آئے، اور سمجھ آ جانے کے ساتھ ساتھ کل یہ انسان میدان محشر میں قیامت کے دن رب کے سامنے آ کر یہ گلہ نہ کرے کہ یہ تو ایک فرشتہ تھا، یہ تو ملائکہ تھا، اس کی زبان تو ہم نہیں سمجھتے تھے، اس کو تو ہم ہر وقت دیکھ نہیں سکتے تھے۔ لیکن جب انسان امام الانبیاء افضل البشر اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر بھیجا، اور بھیج کر جن چیزوں پہ رد تھا تو رد کرنے کا طریقہ انسانیت کو سکھا دیا، جن چیزوں پہ اثبات تھی اثبات کرنے کا طریقہ انسانوں کو سکھا دیا، اور جب یہ تمام معاملات، معاشرت، آداب، اخلاق، یہ جتنی بھی چیزیں تھیں امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم جب انہوں نے انسانوں کے سامنے یہ ساری کی ساری چیزیں رکھ دی تو رکھ جانے کے بعد انسان کل قیامت کے دن اس گلے اور شکوے کا حقدار نہیں ہے کہ ہمارے اندر آپ نے کسی فرشتے اور ملائکہ کو بھیجا تھا، بلکہ ہمارے اندر انسان ہی آیا تھا، لیکن ہم نے اس کی بات مانی تو ابو بکر بنے، عمر، عثمان، علی، 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام بن گئے، لیکن جس نے نہیں مانی تو پھر وہ بھی انسان تھے، ابو جہل نامی، اور اس طریقے سے اس کے پیروکار جتنے بھی اس کے ساتھی تھے پھر وہ بن گئے۔ لیکن آج بھی ہمارے اندر یہ قرآن کریم موجود ہے، اگر ہم اس قرآن کریم کو پڑھیں گے، پڑھ کر اس کے مطابق عمل کریں گے، زندگی گزاریں گے، تو پھر ہم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے والے ہوں گے۔ اگر ہم قرآن کریم کو اپنے گھروں کے اندر رکھ دیں، طاقوں میں سجائیں، اور جب وقت اٹھانے کا آئے تو ہاتھ اس پہ رکھیں، اور بات کرنے پہ آئے تو قرآن اور قسم کو دلائیں اور اس کے اوپر عمل کرنے والے نہ بنیں، تو پھر جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پیروکار نہیں بنیں گے تو ان کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ ہر ایک بندہ سمجھتے، تو پھر ہم ان کے پیروکار بنیں گے۔ یہ قرآن ان کے سامنے بھی تھا، آج یہ قرآن ہمارے سامنے بھی ہے، ان کے سامنے تھا، تو جب انہوں نے اس قرآن کو پڑھا تو وہ ہم الراشدون بن گئے، وہ ہم الفائزون بن گئے، ہم المفلحون بن گئے، ہم المتقون، ہم المہتدون بن چکے۔ لیکن جب یہ قرآن کریم اوروں کے سامنے بھی تھا اور جب اس سے روگردانی کی، اس سے اپنے آپ کو پھیرا، تو پھر وہ ہم الراشدون، ہم المفلحون اور ہم الفائزون کے مصداق نہیں بنے، وہ ہم الکافرون بنے، وہ ہم الظالمون بنے، وہ ظالموں اور کافروں، فاجروں، فاسقوں اور منافقوں کے مصداق بن چکے۔ تو آج کہیں یہ وقت ہم پر بڑا مختصر اور مشکل جا رہا ہے، ہمارے سامنے یہ قرآن کریم موجود ہے،
اگر ہم اس قرآن کریم کو پڑھیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، تو کل قیامت کے دن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم انگلی سے پکڑ کر رب کے سامنے جنت تک ہمیں پہنچائے گا۔ لیکن جب ہم اس قرآن کریم سے روگردانی کریں گے، اس کو وقت نہیں دیں گے، تو حدیث کے الفاظ ہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن کریم کل قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں لڑے گا اپنے رب کے سامنے، اور یا یہ تیرے خلاف جھگڑا کرے گا۔ تو اس لیے ایک جھگڑالو کتاب بھی ہے، اس قرآن کریم کے ساتھ یاری لگائیں گے، اس کے ساتھ محبت کریں گے، اس کو دل سے لگائیں گے، اور اس کے مطابق جب اس پہ عمل کریں گے تو پھر تو یہ انگلی سے پکڑ کر کے ہمیں جنت کا مستحق بنا کر جنت تک پہنچائے گا۔ لیکن جب ہم اس قرآن کریم کو پڑھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، لیکن آمنو کے مصداق نہیں بنیں گے، تو پھر یہ حجت اللہ کا کے بعد جو لفظ آتا ہے او علیہ کا، تو پھر یہ تمہارے خلاف جھگڑا بھی کرے گا رب کی عدالت میں کہ اللہ یہ شخص جو تھا یہ آپ کے پاس آپ کے پیغمبر کا مطابقت گزارنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے۔ تو یہ قرآن کریم کے پاس دونوں راستے ہیں۔ تو مختلف چیزوں کو ذکر کرتے ہوئے آخر میں اس انسان کو آخرت کو یاد دلانے کے لیے سورہ زلزال بھی نازل ہوئی، اور قرآن کریم کے اندر قیامت کے لیے مختلف قسم کے الفاظ ہیں، یوم آخرت بھی ہے، یوم الدین، یوم القیامہ، اسی طریقے سے مختلف قسم کے الفاظ آتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر اس سورت کو بھی نازل کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلا دی جائے گی زمین، ہلا دیا جانا اس کا، جس کو ہم اپنی زبان پہ زلزلہ کہتے ہیں۔ یہ زمین پر جب ہمارے گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، یہ زمین بھی اللہ سے پناہ مانگتی ہے اور یہ اللہ کے خوف سے ہل جاتی ہے، لیکن ہمارا یہ مختصر قسم کا جسم یہ رب کے خوف سے کبھی نہیں ہلا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور جب یہ زمین نکال پھینک دے گی، اپنا بوجھ باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور اس وقت جب کہے گا انسان اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ کیا کچھ باہر نکال کر پھینک رہی ہے۔ مختلف قسم کے ریکارڈنگیں ہیں، جس طرح آج کل ہمارے موبائلوں کے اندر بھی تو ریکارڈ ہو رہا ہے، آج کل مختلف قسم چیزوں کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے، لیکن یہ زمین وہ ریکارڈنگ ہے اللہ کی، جب قیامت کے دن یہ زمین اللہ کے ہاں گواہی دے گی۔ جب اس زمین کے اوپر ہم حلال کمائی کے لیے، نماز کے لیے، اور دو لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ایک ایک قدم اٹھائیں گے، کل یہ زمین ہمارے حق میں گواہی دے گی۔ لیکن جب اس زمین کے اندر ہم اللہ کے خلاف ورزی پہ قدمیں اٹھائیں گے، اللہ کے خلاف اس زمین پر چلیں گے، قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ پر بھی فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے انسان اس زمین کے اندر اکڑ اکڑ کے مت چل، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، لیکن یہاں فرمایا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور جب انسان اس وقت کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ کیا کچھ باہر نکال کر ہمارے سامنے پھینکتی ہے، یومئذ تحدث اخبارها، جس دن تحدث تبین بیان کرے گی یہ زمین اخبارها، اس انسان کی بھی خبریں، اور یہ اپنی اس ریکارڈنگ کو باہر نکال کر انسان کے سامنے رکھ دے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، پھر یقیناً آپ کا رب یعنی آپ کے رب نے اس زمین کو کوئی وحی کی، یا آپ کے رب نے اس زمین کے اوپر کوئی وحی اتار دی، جس طرح وحی انبیاء کرام پر اتاری جاتی ہے۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اس زمین پر چلنے والے پہ بھی وحی اتاری تھی، آپ کو یہ پیغام بھی دیا تھا، لیکن اس پیغام کے باوجود اپنے آپ کو غافل رکھ دیا تھا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن لوٹیں گے لوگ، یومئذ یصدر الناس، کس دن لوٹیں گے یہ لوگ، ایک وہ دن بھی ہے جس دن یہ انسان پیدا ہو کر دنیا کے اندر داخلہ لے لیتا ہے،
لیکن جس دن اس دنیا سے رخصت ہو کر اس کے اوپر قیامت برپا ہو جاتی ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن یہ لوگ لوٹ کر واپس جائیں گے الگ الگ جماعتوں میں، پارٹیوں میں، لیروا اعمالہم، یا اللہ یہ کیوں الگ الگ جائیں گے؟ فرمایا یہ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے اعمال کا اپنے ساتھ لے کر اپنے رب کے سامنے لے کے جانا۔ جس کی عمل صحیح ہوگی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اس شخص کے عمل کو صحیح اور بہترین صورت دی جائے گی، اس شخص کو خوشی ہوگی، اس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ لیکن لیروا اعمالہم، اگر اس کے اعمال برے ہیں اور برے اعمال کی شکل و صورت اس کو دکھا دی جائے تو وہ شخص بھی اپنے اس اعمال سے پناہ مانگنے کی شکل و صورت اختیار کرے گا، لیکن وہ وقت وہ ہوگا جس وقت کے اندر نہ کوئی واپس آ سکتا ہے، نہ کوئی پیچھے موڑ سکتا ہے، بلکہ جس قسم کے اعمال ہوں گے وہ اس کے مطابق مجبور ہو کر آگے گزرے گا۔ بلکہ قرآن کریم نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھی بہترین قسم کا عمل کیا تب بھی ضائع نہیں ہوگا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس کا ذرہ برابر عمل بھی بیکار ہوگا تو پھر اس عمل کو بھی بری صورت دے کر اس انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ کسی انسان ولی اور نبی کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ صورت کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کا 10 سال کا خدمتگار جو آپ علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے، فرماتا ہے عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، جب میں اس دنیا کے اندر آ گیا ہوں تو میں اور قیامت ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہے، ان دونوں انگلیوں کو اٹھا کر کے فرمایا بالکل ہم اور قیامت ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملے ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی ہم اگر قیامت کے منتظر ہیں تو یہ ہماری کم عقلی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے قیامت کی ساری نشانیاں بتا دی۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، زمین کے اندر جب تک اللہ اللہ کہنے والے باقی ہوں گے تو اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی۔ وفی روایت لا تقوم الساعة على احد حتى يقول اللہ اللہ، پھر فرمایا اگر زمین کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایسا موجود ہے جس کے زبان پر اخلاص کے ساتھ اللہ کا نام بار بار آ رہا ہے اور اس اللہ کا ذکر میں مشغول ہے تو فرمایا تب تک قیامت برپا نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق على شرار الخلق۔ ایک اور روایت کے اندر مختلف قسم کے الفاظ ہیں، فرمایا قیامت برپا نہیں ہوگی لیکن صرف ان بدترین لوگوں پر جو اللہ کے نافرمانی کے اندر وقت کو ضائع کر کے گزارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى یوم القیامت، جو خوش ہوتا ہے کہ میں قیامت کے منظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کأنہ رأی عین ان ينظر الى یوم القیامت کأنہ رأی عین فلیقرأ، تو فرمایا قرآن کی ان 3 صورتوں کا ذکر کرے، ان 3 صورتوں کو تشریح اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لے تو قیامت کا سارا نقشہ اس کے سامنے موجود ہوگا۔ اذا السماء انفطرت اذا الشمس کورت اذا السماء انشقت، جب ان 3 صورتوں کا وہ تلاوت کرے گا، سمجھ کے کرے گا تو قیامت کی منظر سامنے آ جائے گی تو فکر آخرت بھی نصیب ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے سنا یقول فی بعض الصلاة، بعض نمازوں کے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا،
پاک پیغمبر امام الانبیاء نبی آخر الزمان وہ بھی اس دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے، اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما، آخری وقت ہے۔ نبی علیہ السلام بار بار اس دعا کا ذکر فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مل حساب یسیر، یہ آسان حساب کیا ہے؟ اے پیغمبر علیہ السلام یہ آپ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ فرمایا ان ینظر فی کتابہ ای فی اعمالہ، اگر قیامت کے دن اعمال نامہ کھل جائے اور اس کے اندر اگر جانچ و پڑتال کی جائے تو اس کے اندر انسان کا پاس ہونا یہ بہت مشکل کام ہے۔ پھر حضرت انس فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے اندر جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہے میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگا۔ لیکن حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ سفارش کریں گے۔ سب سے پہلے فرمایا الانبیاء، انبیاء کرام سفارش کریں گے اپنی امتیوں کے۔ فرمایا پھر اس امت کے اندر کچھ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی امت کے اندر لوگوں کا بھی سفارش کریں گے اللہ کے سامنے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا ثم العلماء، پھر علماء بھی سفارش کریں گے، اور اس کے بعد تیسرے درجے پھر ثم الشہداء، فرمایا یہ شہداء جو ہے یہ بھی اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، اور فرمایا ان تینوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا اللہ کے ہاں، اور ان تینوں کے سفارش کو قبول کر کے اللہ کے سامنے جتنے لوگوں کا یہ جہنمیوں کا سفارش کر کے جنت میں داخلہ لیں گے، سب کے سب کو جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، بالکل آخری وقت ہے، اور کچے مکان کے اندر بالکل آخری وقت میں روح قبض ہونے کا وقت ہے، آنکھیں بند ہیں۔ 130 علماء ان کے ہاں تشریف فرما ہے، ایک ایک عالم آ کر ان کے اوپر سلام کر کے اور گزر رہا ہے۔ ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ امام مالک کی نظر مجھ پہ پڑے۔ ایک نے سلام جب کیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً میں فرمایا وعلیکم السلام۔ اگلے نے پوچھا اے امام مالک آپ کا کیا حال ہے؟ اب آخری وقت ہے، جانے کا وقت ہے، لیکن وہ لوگ تھے جنہوں نے ساری زندگی، اور یہ وہ خاص شخصیت ہے جو تابعین میں سے امام الانبیاء علیہ السلام کی سیٹ پر بیٹھ کر احادیث کو جمع کر کے آگے تابعین کو پڑھا رہے۔ فرمایا میرا رب کا شکر ہے جس نے میری زندگی کے اندر کبھی خوشی بھی لائی اور کبھی غم بھی لایا، کبھی مجھے رلایا اور کبھی مجھے ہنسایا، صبح بھی کی میری زندگی میں اور شام بھی کی، اور آج میں اس اپنے رب کا یہ خوشی میں ہوں کہ میں اپنے رب کے پاس جا کے مل رہا ہوں۔ لیکن یہ اچھے اعمال تھے تو اللہ رب العالمین نے اچھا منظر دکھایا اور اپنے پاس بلایا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس کے برے اعمال ہوں گے تو موت کے وقت وہ اپنے اوپر فل کوشش میں ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں اور اپنے آپ کو کیسے اس راستے سے الگ رکھوں، لیکن آخری وقت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ آخری وقت ہے، اپنی امت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے کہ میری امت کے اوپر سب سے آسان وقت اس وقت کو آسان فرما، اور اس وقت کی جو تلخی ہے یہ قیامت تک گلے اور دل و دماغ سے دور ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین